बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 5 अहम इशूज़ के हवाले से। शहला रज़ा आज नैब दफ्तर पेश हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सीनियर लीडर हैं और जो आज उनका पेपर लिया गया है वो उस पेपर में बुरी तरह फ़ेल हुई हैं और उनको मज़ीद टाइम दिया गया है कि लाजमी सवालात हल करके बताएं। बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ ने आज भरी असम्बली में ऐलान कर दिया है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो कैसे अपडेट हुआ है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। साथ हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने नवाज़ शरीफ की रही सही इज़्ज़त भी आज खाक में मिला दी है और कैसे नवाज़ शरीफ के नाम की तख्ती उठाकर फेंक दी गई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, उसके ऊपर भी हम मुख्तसर बात करेंगे। और आखिर पर हम बात करेंगे आज की FIA की सबसे बड़ी कार्रवाई और बड़ी अहम गिरफ़्तारी जो अमल में लाई गई है। कौन है, क्यों गिरफ़्तार किया गया है, किस केस में गिरफ़्तार किया गया है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शहजाद अकबर और फवाद चौधरी की तरफ से और उसमें शहबाज शरीफ के हवाले से जो अहम तफसीलात कौम के सामने रखी गई हैं उसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ का हालिया लतीफ़ा ये है कि उनको FIA ने हरासा किया। उनको 15 जून को तलबी का नोटिस दिया गया और 22 जून को वो तशरीफ़ लाए। उनके दौर में कोई नोटिस नहीं दिया जाता था बल्कि डायरेक्ट उठा लिया जाता था। शहजाद अकबर ने कहा कि नैब के पास इनका TT का केस है और FIA के पास 2 शुगर मिल्स के 14 मुलाजमीन के अकाउंट से मुतल्लिक केस है। शहबाज शरीफ के FIA के मामले पर शहबाज शरीफ जानबूझकर कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर छुपते हुए सवालात से आप हरासा होते हैं तो हम माजरत ही कर सकते हैं। FIA के तमाम इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड होते हैं। ये इदारों के ऊपर असर अंदाज होने की कोशिश करते हैं। FIA में इनसे अकाउंट से मुतल्लिक सवाल हुआ। एक शख्स ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की और शहबाज शरीफ से मुलाकात में 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। वो चेक उस मुलाजिम के अकाउंट में जमा हुआ जो फौत हो चुका है। FIA जब ये सवाल शहबाज शरीफ से पूछती है तो वो उसे हरासा करना कहते हैं। साथ ही फवाद चौधरी ने भी शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाते हुए और तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ तैयार ही नहीं है जवाब देने के लिए। शहबाज शरीफ ख़ुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब FIA को नहीं देना चाहते और जब तक वो FIA को जवाब नहीं देंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। शहबाज शरीफ सिर्फ़ और सिर्फ इदारों पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनकी गलत फहमी है कि वो इस तरीके से इदारों पर असर अंदाज होकर अपने आप को बचा लेंगे। अब उनको माफ़ी नहीं मिलेगी और अब वो दिन नहीं रहे कि इनको छूट दी जाए। दूसरी तरफ नैब के दफ्तर में शहला रज़ा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जो लीडर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनको आज पेश किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो केस था वो बतौर कौमी अदारा बराए अमराज़ क़ल्ब उसमें जो बतौर मेंबर बोर्ड थी उस केस में तलब किया गया था और इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था कि शहला रज़ा 2015 से 2017 तक गवर्नर बॉडी की मेंबर रहीं और उसमें उस वक्त फ़्रॉड होता रहा और उस फ्रॉड में ये भी मुलव्वस थी, करप्शन में ये भी मुलव्वस थी। नैब पेशी के मौके पर 25 सवालों पर मुश्तमिल पर्चा थमा दिया गया है और तमाम सवालों के जवाब लाजमी हैं और 10 दिन के अंदर अंदर जमा करवाने हैं। शहला रज़ा का ये कहना है कि दफ्तर में मुझसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जैसे मैं 6ठी क्लास की बच्ची हूं और टीचर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये 25 के 25 सवालात लाजमी हैं और हर सवाल का अलग जवाब देना है और 10 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा करवाना है। उसकी वजह यह है कि शहला रज़ा अगर वो पेपर में पास होती तो वो आज ही सारे सवालों का जवाब दे आती। आज जब वो सवालों का जवाब नहीं देकर आई तो उसका मतलब ये है कि आज वो फेल हो गई और उनको दोबारा एक चांस दिया गया है सप्ली पर कि वो 10 दिन के अंदर दोबारा सप्ली एग्ज़ाम में बैठकर अपने आप को पास करवाएं। अगर वो 25 सवालात के लाजमी जवाब जमा करवाएंगी तभी वो पास होंगी। अगर एक सवाल का जवाब भी वो जमा नहीं करवाएंगी तो वो पास नहीं होंगी और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है और उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो आगे चला जाएगा। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने आज तकरीर की है और ख्वाजा आसिफ का ये कहना है
کہ جو معاملہ ہے پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی سیاست بالکل تباہ ہو چکی ہے اور ہم ایک دوسرے کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے؟ تو ہاں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب مجھے پتہ چلی ہیں اور میں ان معاملات پر جیل میں بیٹھ کر سوچتا تھا اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور جو بھی طاقتور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، جو بھی طاقتور ہے اسی کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں پر ہر طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو بھی اگر کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کروانا چاہتا ہے تو اس کو واقعی جیل جانا چاہیے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ طاقتور کیا ہوتا ہے اور مظلوم کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کو سیاست کی بھی قدر ہوگی، اس کو ایوان کی بھی قدر ہوگی، اور اس کو جمہوریت کی بھی قدر ہوگی۔ یہ کہنا تھا خواجہ آصف کا آج تقریر میں۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ آصف نے 6 ماہ کے قریب جیل میں گزارا ہے اور 6 ماہ کے اندر ہی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ ایک اہم سٹوری ہے جو میں پہلے مس کر بیٹھا ہوں، اور وہ ہے حامد میر اور عمر چیمہ۔ اب جانتے ہیں کہ انتہائی بڑے لیول کے جو دونوں صحافی ہیں، وہ بڑے لیول پر لفافہ خور صحافی سمجھے جاتے ہیں، اور عمر چیمہ اور یہ کیونکہ جیو جنگ سے جڑے ہوئے ہیں، حامد میر بھی، اب یہ آپس میں لگ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ جیسے بلاول زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے اپنے اپنے مفادات تھے، مریم نواز کے اور شہباز شریف کے اپنے اپنے مفادات ہیں، تو یہ کوئی کسی کے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے ہیں۔ اب عمر چیمہ جب اسامہ بن لادن کے ساتھ حامد میر کے انٹرویوز تھے، اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ سب سے بڑا اسی کو جرنلسٹ مانا جاتا ہے جو اس لیول کے انٹرویو کر سکتا ہے یا اس لیول کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، تو کیا اب یہ ان ساری باتوں کو تسلیم کریں گے؟ اب قوم کو یا دنیا کو جواب دیں گے حامد میر کہ ان کے تعلقات کیوں تھے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ کیسے یہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھ کے اپنے آپ کو بڑا صحافی منواتے تھے؟ کیسے یہ اپنے آپ کو سینئر صحافی منواتے تھے؟ حامد میر پر جو عمر چیمہ ہے، جو کہ ہمیشہ سے ان کا نظریہ ایک رہا ہے، ان کی سوچ ایک رہی ہے، ان کی آواز ایک رہی ہے، اور یہ بغض عمران اور بغض فوج میں ہمیشہ بولتے رہے ہیں، دونوں ہی آج یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ اور باقاعدہ عمر چیمہ نے حامد میر کے خلاف ٹویٹ کیا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ کہا ہے کہ یہ ایسے نام نہاد صحافی ہیں جو صرف اور صرف جھوٹی شہرت کے لیے کیسے کیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر یہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ قوم کے سامنے اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپس میں ان کی لڑائیاں مزید بڑھیں گی۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو نواز شریف کڈنی ہاسپٹل تھا سوات کا، اس کا نام تبدیل کرنے کی آج منظوری دے دی گئی ہے، اور اس پر جو امیر مقام نے کل یہ بات کی تھی کہ وہ کوئی نواز شریف نے اپنے ذاتی پیسوں سے یا جو حکومتی فنڈ ہے اس سے نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ ایک ویلفیئر اتھارٹی نے بنا کر دیا تھا۔ اگر ویلفیئر اتھارٹی نے بنایا ہے اور آپ کی حکومت تھی تو آپ نے زبردستی اس کا نام نواز شریف رکھا ہے، اور اب کامران بنگش جو کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون کے مطابق زندہ فرد کے نام سے سرکاری ادارے کو منسلک نہیں کیا جا سکتا، اور کیونکہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور سرکاری ادارے کا نام نواز شریف کے نام سے نہیں ہونا چاہیے، اور نواز شریف جتنا بدنام ہو چکا ہے، کیا کوئی سرکاری ادارہ نواز شریف کے نام پر ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کل اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اللہ نہ کرے حکومت دوبارہ آتی ہے تو وہ آصف زرداری کے نام سے بنوائیں گے، وہ آصف زرداری کے نام سے سرکاری اداروں کے نام رکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں، اس پر جو ہمارے اوپر تنقید کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اب نواز شریف کڈنی ہاسپٹل نہیں ہوگا بلکہ ہم اس کا نام چینج کریں گے، کیونکہ نواز شریف کا نام ہونا ہی غیر قانونی کام ہے، اور یہ قانون کے برعکس جا کر ہے یا قانون کے متضاد ہے۔ دوسری طرف جو کارروائی ہے یہ حوالہ ہنڈی کیس ہے، اور اس میں بڑی اہم آج کارروائی ہوئی ہے، اور ایف آئی اے نے جو ایف آئی اے کراچی سرکل ہے، اسٹیٹ بینک سرکل، اس نے حوالہ ہنڈی کیس سے جڑے ایک اہم ملزم
عثمان ابراہیم کو گرفتار کیا۔ ملزم غیر قانونی طور پر حوالہ ہنڈی میں ملوث تھا۔ ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل میں زیر تفتیش حوالہ ہنڈی کیس میں اہم پیش رفت جو سامنے آئی ہے اور جو ملزم عثمان ابراہیم گرفتار ہوا ہے، ملزم عثمان ابراہیم کا جو تعلق ہے وہ جودھ پور میں واقع تھر ڈرائی پورٹ نامی بھارتی کمپنی سے رابطے میں تھا، اور وہ ملزم بھارتی ویزے کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور وہ بھارت کے لیے کام کرتا تھا اور بھارتی کمپنیوں سے جڑا ہوا تھا۔ حکام نے یہ بھی کہا کہ ملزم غیر قانونی طور پر حوالہ ہنڈی میں ملوث رہا ہے، جبکہ اس نے چین میں بھی حوالہ ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجی۔ ملزم PECSHS کراچی میں شو روم چلاتا ہے۔ ایف آئی اے نے مزید یہ بتایا کہ ملزم پہلے سے گرفتار ملزم عبدالواسع نامی شخص سے رابطے میں رہا ہے اور درآمد گاڑیوں کا ایجنٹوں سے بغیر دستاویزات کلیئرنس کا انتظام بھی کرتا تھا، اور انہوں نے بڑے لیول پر فراڈ مچایا ہوا تھا، اور ان کا جو بھارت کے ساتھ اور بھارتی کمپنیوں کے ساتھ تعلق تھا اس بنیاد پر ان کے خلاف پہلے سے تحقیقات چل رہی تھیں، اور جیسے ہی ثبوت ہاتھ میں لگے تو ملزم عثمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ جو بھارت میں موجود کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ لین دین اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے ان کو پیسے بھیجتے تھے، اور بھارتی ویزے کے لیے بھی درخواست دے رکھی تھی، اور یہ بھاگنا چاہتے تھے کیونکہ یہ بطور بھارتی ایجنٹ بھی یہاں پر کام کر رہے تھے۔ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے بھی 2 اہم لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔